آج ہم بات چیت کریں گے پاکستان کے حوالے سے ساؤتھ ایشیا سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کا بسیرا دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، وہ اس وقت پاکستان اور پھر پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف کے بھارت کے حوالے سے جو بیانات ہے اس کے کانٹیکس میں بات چیت ہر کوئی کرتا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، اور ٹیک ٹی وی پہ گزشتہ ایک ہفتے سے اس پہ شوز ہو رہے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کریں گے ڈاکٹر شاردا جی کے ساتھ۔ شہباز شریف نے جو ایک بیان دیا تھا جس پر ہم ٹیک ٹی وی پہ 4-5 شوز کر چکے ہیں، مگر اس پہ جتنا بھی انالیسز ہو کم ہے۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے عربیہ نیوز چینل کو یہ انٹرویو کیوں دیا؟ کیا ان پر کوئی عرب سرکاروں کا یہ کہنا تھا کہ جب تک آپ کے بھارت کے ساتھ معاملات سیدھے نہیں ہوں گے آپ اپنے آپ کو بھول جائیں؟ تو کیا اس کانٹیکس میں دیا؟ پھر اس کے بعد وہ کس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی پرائم منسٹر مودی سے؟ کیا بھارت کی طرف سے کوئی ایسی ول ہے؟ کیا بھارت ان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایکو چیمبر ہے کہ میں اپنے آپ سے ہی بات کروں اور یہ کہوں کہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر شاردا جی کو میں یہ آفر کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب موجود ہی نہ ہو۔ تو جب تک دوسرا پارٹنر یا دوسرا حریف آن بورڈ نہیں ہے تو ایسی آفر کا کیا فائدہ؟ بہرحال اسٹوڈیو میں ڈاکٹر صاحب تو موجود ہیں، میں اور ڈاکٹر صاحب بات چیت کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب سواگت آپ کا۔ بہت بہت دھنیہ واد۔ یہ بتائیے کہ مطلب پرائم منسٹر شہباز شریف نے بات کی، پھر واپس بھی لے لی، لیکن وہ پھر بھی بات کس سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ دوسری طرف تو کوئی بات ہی نہیں، کوئی جواب ہی نہیں دیتی۔ بات سے زیادہ امپورٹنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بار 75 ایئرس میں کسی پرائم منسٹر نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ہماری غلطی تھی 3 بار جو ہم نے لڑائی لڑی۔ 4 بار ویسے لڑی تھی، 4 بار، وہ 3 بار کہہ گئے، پہلے تو اسی میں ڈنڈی مار گئے۔ ہاں جی چلو ان کے میں تو ان کے بیان ہاں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو لڑائی لڑی جی، وہ ہماری غلطی تھی، اس سے نقصان ہمیں زیادہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے لیسن سیکھا ہے۔ واقعی پاکستان نے لیسن سیکھا ہے؟ نہیں سیکھا، اس لیے نہیں سیکھا کہ جو انہوں نے وہاں پر ٹیرورزم کا سٹرکچر چلایا ہوا ہے، جب تک اگر وہ لیسن سیکھا ہوتا تو وہ اس کو روکتے، لیکن اب کافی رکا ہوا ہے۔ اس لیے رکا ہوا ہے کہ افغانستان کی ان کی سب سے بڑی پرابلم کریٹ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے۔ اور دوسرا پیسے نہیں۔ پیسے نہیں۔ ابھی 2 دن پہلے جب وہ یو اے ای میں گئے ہوئے تھے، میں حیران ہوں کہ ساتھ میں آرمی چیف کو لے کے گئے۔ وہ بلکہ پہلے گئے تھے آرمی چیف تو نا۔ لیکن وہاں پر میٹنگ میں جی، وہ بھی تھے۔ میں نے میں نے فوٹو دیکھی میٹنگ میں تو وہ بھی تھے۔ تو وہاں پہ ان کو صرف $1 بلین ملا کہ ہم $1 بلین آپ کو ابھی دیتے ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے IMF کے اگینسٹ یہ بات کہی کہ دیکھیے وہ ہمارے اوپر بہت زیادہ کنڈیشنز لگا رہے ہیں، ہم لوگوں کے اوپر اور بہت زیادہ بھار نہیں ڈال سکتے۔ یہ تو جنرل باتیں ہیں۔ بات کرے کہ پہلا پرائم منسٹر جس نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ہم نے مسٹیک کیا، بڑی اچھی باتیں کی، میں ان کا پورا بیان سنا۔ بعد میں وہ ہوتا نا کہ دودھ میں مینگنے ڈال کے دے دینا، بعد میں جب یہ بات کہی لوگوں نے، کسی نے کہا ہوگا ان کو بھئی آپ کیا کر رہے ہو، تو پھر انہوں نے وہ دوبارہ اپنی بات جو ہے 370 جب تک ریموو نہیں ہوگا تو ریلیشن شپ ہمارے ہندوستان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میں نے کہا کہ پہلے ٹھیک بات کر کے جی، بعد میں دودھ میں مینگنے ڈال کے انہوں نے وہ دے دیا۔ دوسری طرف سے ہندوستان کی جو فورن منسٹری ہے اس کے اسپوکس پرسن نے کہا کہ جب تک ٹیرورزم پاکستان باقاعدہ نہیں ختم کرے گا، دیر از نو وے انڈیا ول بی ریڈی ٹو ٹاک ود پاکستان۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان اور ہندوستان، میں مطلب جو ME کا اسپوکس پرسن ہے، کہ اگر پاکستان ہندوستان کے ریلیشن شپ ہمارے ایک اچھے ہو جائیں تو اس میں دونوں کو فائدہ ہوگا، لیکن اچھے کرنے کے لیے سب سے بڑا انیشیٹو پاکستان کو لینا پڑے گا۔ یہ جو 2 باتیں ہیں یہ بہت بڑی باتیں ہیں، اس لیے کہ آج تک 75 سال میں ہر آدمی، ہر پرائم منسٹر اپنی ایگو میں تھا کہ نہیں ہندوستان نے لڑائی لڑی، جبکہ پہلی بار یہ ہوا کہ نہیں، لڑائی ہم نے لڑی، وہ نہیں لڑنی چاہیے تھی۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی سوچ جو ہے جی وہ آرمی میں بھی شروع ہو جائے تو شاید کل کو یہ جو ٹیررزم کا سٹرکچر ہے اس کے اوپر بھی قبضہ یہ کر سکے، کیونکہ اس وقت پاکستان فائنینشلی بہت زیادہ کرنچ میں ہے. 4.3 بلین ان کا اس وقت مطلب جو ہے وہ فارن ریزروز رہ گئے فارزم وچ از جسٹ اونلی فار 1 month. جی، اور وہ بھی 4 بلین وہ ہیں جو سعودی عرب کے پارک پڑے ہوئے ہیں، یو اے ای کے پارک پڑے ہیں. اگر ان کا اپنا پیسہ تو وہ تو شاید 100 ملین بھی نہیں ہے اس میں. نہیں تو وہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کو یہ خیال کرنا چاہیے. اس وقت وہ ہر طرف ہاتھ مار رہے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے ہیلپ ملے. امریکہ خود اپنی اس وقت بہت بڑی مصیبت میں ہے. آنے والے ٹائم کے اوپر ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی وجہ سے دنیا میں ایک بہت بڑی مصیبت آ جائے اگلے 3-4 مہینے میں، کیونکہ کانگریس جو ہے جو ان کو اپنا ڈیٹ 32.3 ٹریلین کا جو انہوں نے اس کے اوپر پیسہ لینا ہے 2.3 ٹریلین، وہ شاید کانگریس اپروو نہ کرے اور ہو سکتا ہے کہ سرکار بند ہو جائے. اگر ایسا ہو گیا تو دنیا کے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت آ جائے گی. تو اب دنیا میں سب طرف فائنینشیل کرائسس جو ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں ہمیں کہ یہاں پہ فائنینشیل کرائسس ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیان بازی چل رہی ہے جی، دوسری طرف بیان بازی لندن سے کل نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم ہی ہیں جو پاکستان کی اکانومی کو، جب میں تھا پرائم منسٹر جی، تو ٹھیک چل رہی تھی، یا ہم ہی ہیں جو اس کو ٹھیک چلا سکتے ہیں. اور دوسرا میں چاہوں گا آپ اس پہ بھی کمنٹس کریں جب ٹائم آپ کو ملے، جی، کہ جو ایک پی ٹی آئی کا سٹرکچر تھا کہ ہم تو بہت بڑی پارٹی ہیں اور ان کو جو بہت بڑی چوٹ لگی ہے کراچی کے الیکشنز میں، جی، اس کے بارے میں بھی. لیکن سب سے پہلے یہ جو فائنینشیل کرنچ ہے جی. اس کے اوپر بات کرتے ہیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، فائنینشیل کرنچ سے پہلے میں تھوڑا سا یہ جو انڈیا کے ساتھ بیان بازی اس پہ بہت مختصر سی کمنٹری کرتا ہوں. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف ہوں اور نواز شریف ہوں، یہ خاص طور پر ان کو اندازہ ہے کہ بھارت کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ ہم نے خود ہی، یعنی پاکستان نے خود ہی کریٹ کیے ہیں. کشمیر کر کے خود ہی بیڑا کر کیا. اب دیکھیے ایون وہ شاہد آفریدی ایک کریکٹر ہے جو بڑا پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا یار ہم سے تو 4 صوبے سنبھلتے نہیں، چھوڑو کشمیر کا کھاڑا. تو یہ جو کشمیر کر رہے ہیں نا، یہ پاکستان فوج کا ایگزسٹنس کا نیریٹو ہے. آپ نے کہا کہ اصل بات یہ کہ پاکستانی فوج کو یہ بات سمجھ آئے. میں آپ کو اپنی انفارمیشن دے رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، صرف رائے نہیں دے رہا، رائے بھی ہے اور اس میں انفارمیشن بھی ہے. پاکستانی فوج کو بھی اس بات کا پتہ ہے. اب پتہ چل گیا. یہ ان کو پہلے بھی پتا تھا، اب تو بہت ہی پتہ چل گیا نا. اب جب سر پہ آن پڑی ہے، جب اکنامک کرائسس ہو گیا ہے. لیکن وہ اصل پرابلم ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، یہ پرابلم. اس کا ایک بہت بڑا پولیٹیکل سٹیک ہے، پولیٹیکل رسک ہے. لیکن میں آپ کو بڑے یقین سے کہتا ہوں، اگر پاکستان کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ پردے کے پیچھے چلی جائے اور یہ پولیٹیشنز کو کہہ دے کہ یار ہم اس پہ نہیں بولتے، آپ ذرا کریجیس سٹینڈ لیں. یہ کریجیس اگر سٹینڈ لے لیں گے نا تو ان کو دنیا نہ صرف پیسہ دے گی، یعنی کریجیس سٹینڈ کیا ہے، یہ کہہ دیں جی کہ ٹھیک ہے جناب یہ ہم کھیڑا چھوڑتے ہیں. چونکہ یہ کشمیر کو بائی دا وے جموں کشمیر کی طرف کی میں بات کر رہا ہوں، یہ 1 انچ تو آج تک لے نہیں سکے، نہ یہ کبھی لے سکے، لے ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا جی. اور آگے جو ان کے اپنے ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر ہے، واٹ ایور، جس کو وہاں پی او کے کہتے ہیں، یہ اس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں. میں اس کو پاکستان ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر چلے کہہ دیتا ہوں، ہے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب چلیے اس کو مطلب پاکستان آکوپائڈ کی بجائے وہ کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. ہے تو ویسے بائی دا وے پاکستان آکوپائڈ ہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن چلیں دل کو بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے والی بات ہے، چلیں جس کو کہتے. آپ نے یہ بھی لفظوں کی ہیر پھیر بھی کر لی ہے. یہ اگر کریجیس ہو جائیں، یہ بیٹھ کے اوپنلی کہیں کہ انف از انف جناب، آپ ادھر اپنا چلا ہی رہے ہیں جے این کے، ادھر ہمیں کچھ ایریا دے دیں. لیکن وہ بھی بڑا مشکل ہے. جو پاکستان کی سائڈ کے کشمیری ہیں، جو گلگت بلتستان کے ہیں لوگ، وہ تنگ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو
ان کو بہرحال کچھ کہیں نہ کہیں سے پاکستان کو یہ پریکٹیکل آغاز کرنا ہوگا. ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ایسا کرنے سے ان پاپولر ہوں گے عوام, شاید کو 2-4 مہینوں کے لیے ہو. پھر اس کے بعد جب عوام کو فائدہ آنا شروع ہو جائے گا نا تو عوام کہیں گے کہ بہت اچھا کیا. نہیں, آپ نے بات تو بہت اچھی کی کہ اگر ایسا ہو جائے, جی لیکن پھر ساتھ میں آپ نے پہلے یہ کہا کہ پولیٹیکل جو وہاں پر پابندیاں ہیں, جی جو پولیٹیکل کمپلشنز ہیں, رائٹ. اس کی وجہ سے شاید یہ اس قسم کا سٹیپ ابھی نہیں اٹھا سکتے. چلیے ابھی نہ لیکن میں اٹھائیں. مانتا ہوں کہ اگر اس قسم کا مطلب اکنامک کرنچ چلتا رہا تو پاکستانی لوگ بھی یہ کہیں گے کہ بھائی کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے آپ صلح کرو. سر وہ صلح کی بات تو بیچارے کیا عام آدمی کریں گے, ان کو کیا سمجھ آئے گی. یہ اکنامک کرنچ اور بڑھ گیا تو ان کو تو کشمیر ویسے ہی بولا ہوا ہے, وہ بھول جائے گا. ان کا تو پرابلم یہ ہوگا کہ پھر سری لنکا کی طرح وہ یہ جو پیلسز ہیں نا, پرائم منسٹر ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس, اور ہو سکتا ہے GHQ کے باہر بھی لوگ لائنیں لگا کے کھڑے ہو جائیں. جب آٹا نہیں ملے گا نا, جب بھوکے پیٹ بیچاری غریب عوام ہوگی, یہی ہو رہا. ٹھیک ہے نا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ٹرکوں کے پیچھے بھاگ رہے جب ایک ٹرک آتا نا لے کے اناج کی بوری, جی لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں, جی لڑائیاں لڑتے ہیں کھینچنے کے لیے. سب نیچرل بات ہے نا. جب آپ یہ میں نے خود دیکھا, صرف آپ کی خوراک روٹی ہو اور کچھ بھی نہ ہو اس میں, اور وہ بھی نہ آپ کو ملے, تو پھر تو آپ 2 جانوروں کو گھر میں پالے ہوئے جو پپی ہوتے ہیں یا بلیاں ہوتے ہیں, آپ ان کو 2 دن کھانا نہ دیں تو وہ پھر آپ کے بیڈ روم پہ آ کے نا حملہ کریں گے آپ کے بیڈ روم, اور وہ کرتے ہیں. وہ چیخیں گے, سونے نہیں دیں گے آپ کو, وہ چیخیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک نیچرل ہے, یہ ایک مطلب لیونگ بینگز جو ہیں, میں انسانوں کی بات ذرا بعد میں کر رہا ہوں, جو لیونگ بینگز ہیں, جو بیچارے پیٹس ہوتے ہیں, پرندے ہوتے ہیں, آپ ان کو ان کی ضروریات نہ پوری کرنے دیں, بیکاز آپ نے ان کو قابو کیا ہوا نا. اگر تو یا تو پیٹس کو آپ کھلا چھوڑ دیں کہیں جی کہ جہاں سے جو ملتا ہے کھائیں. طاہر صاحب, آرمی کو اب یہ نظر تو آ رہا ہے کہ پاکستان کی حالت بہت خراب ہے. جو آرمی کو پہلے کھلا پیسہ ملتا تھا اب وہ نہیں مل رہا, جی ان کی اپنی حالت بڑی خراب ہے. کیا ان کو آنے والے ٹائم میں عقل آئے گی, کیا وہ تھوڑا سا اپنے دماغ کو چینج کر سکتے ہیں؟ از دیر اینی پاسبلٹی؟ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ بڑا کمپلیکس مائنڈ سیٹ ہے. آرمی کے اندر کچھ لوگوں کو سمجھ ہے, سمجھ آتی ہے, مگر بلی کے گلے میں گھنٹی مارنے والا معاملہ ہے, کچھ کو سمجھ نہیں بھی آتی. اس طرح کی ریڈیکلائزیشن ہو چکی ہے, مطلب چھوٹے لیول پہ میجر ہوں, کرنل ہوں, پھر یہ میجر جنرل ہوں, لیفٹیننٹ جنرل ہوں, اس لیول پہ بھی لوگ موجود ہیں, کہتے ہیں جی کوئی نہیں جی اللہ نگہبان ہے, یعنی اس میں سائنس ختم ہو جاتی ہے. اور جی پہلے بھی جی ہمارا اللہ نے ساتھ دے دیا تھا نا جی, کوئی نہ کوئی نکل آیا تھا راستہ, اللہ مہربان ہے جی. اس طرح کی سوچ رکھنے والے اچھے خاصے لوگ ہیں, صرف آرمی کے اندر نہیں, عوام کے اندر بھی, اور یہ سیاستدانوں کے اندر بھی. نہیں, اب تو عوام جب لڑ رہا ہے کھانے پینے کے لیے تو ان کو یہ کہاں سمجھ آئے گی, ان کو تو یہ سمجھ آئے گی کہ ہمیں کھانا اب کون دے گا. ہاں, وہ جب اس لیول پہ اب آلموسٹ آ چکے ہیں, اور اب یہ کہ LCیاں نہیں کھل رہی. سعودی عرب نے ریسنٹلی یہ ڈاکٹر صاحب کہہ دیا کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم اپنے دوست ملکوں کو ایسے ہی اب مدد نہیں دے سکتے, ہم IMF اور اس طرح کے جو مالیاتی ادارے ہیں ان کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو فالو کریں گے. یعنی کلیئر میسج دے دیا کہ جناب ایسے ہی آپ کو اب ہم نہیں دے سکتے. یہ انہوں نے ایجپٹ کو بھی کہا. اصل میں ایجپٹ کو وہ کہنا پاکستان کو چاہتے تھے, رائٹ, وہ جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ تینوں کہنا نو سنانا. وہ سعودیوں نے اب یہ ان کے منسٹر نے غالباً کل یا پرسوں ہی کہا ہے پریس کانفرنس, جو ان کا فائنانس منسٹر ہے. چونکہ سر وہ جو سعودی ہوں, اماراتیز ہوں, وہ بہت اس وقت مطلب اکنامیکلی پولیٹیکلی ویل اویئرڈ لوگ ہیں. پر پاکستان کیا اس کرنچ میں سے اب گئے تو وہ لینے سے 4 بلین, جی ملا ان کو UAE سے 1 بلین. جی 1 بلین تو سمندر میں ایک بوند ہے. جی ایسا ہی ہے. تو کیا مطلب کوشچن یہ ہے کہ ان کو بچائے گا کون؟ چین بھی نہیں بچا رہا. نہیں, چین نے تو
جو حافظ کا بردر ہے اس کو انٹرنیشنل وہ عبد المالک مکی کو کر دیا، انٹرنیشنل ٹیرورسٹ ڈکلیئر کر دیا فائنلی کر دیا باقاعدہ. ہاں جی الٹیمیٹلی. ٹھیک ہے. تو اس نے تو اپنا رخ ہی چینج کر لیا. ٹھیک ہے. تو چین بھی ان کو یہی میسج دے رہا ہے نا کہ بھائی پاکستان میں کس سے بات کی جائے، جو پرائم منسٹر مودی بھی کہتے تھے. شہباز شریف یا ایون عمران خان کے پاس بھی ڈور تو نہیں تھی. خیر عمران خان تو ڈفر تھا اور ڈفر ہے انفارچونیٹلی اینڈ سیڈلی. یہ تو اسٹریٹ سمارٹ لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں، یہ مکمل طور پر ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. چونکہ آرمی اپنے بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھنے پہ ایسا نہیں ہے کہ جنرل عاصم منیر کو پتہ نہیں ہے. ہی انڈرسٹینڈز آل دوز تھنگس. ٹھیک ہے. نہیں اب جب وہ باہر جاتا ہے تو وہاں کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی تو اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی عقل کی بات کرو، کچھ سوچو، لوگوں کا سوچو، اپنے پاکستان کا سوچو. تو وہ تو کہتے ہی ہوں گے نا ان کو. اچھا سر، اب یہ ساری باتیں جو ہیں جو آپ نے 2-3 سوالات مجھ سے آگے لے کیے تھے، یہ ساری باتیں ان سوالات سے جڑی ہوئی ہیں جو پاکستان کے اندر کی پولیٹیکل جو ہے نا انسٹیبلٹی اس سے جڑے ہوئے ہیں. چونکہ اب کیسے کوئی ایک پیج پہ آئے گا. ابھی دیکھیں نا شہباز شریف تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ایز اے پرائم منسٹر. وہ ظاہر ہے وہ کریں گے بھی، مجبوری ہے ان کی. بہت زیادہ نہیں کر رہے لیکن جتنی بھی وہ کرتے ہیں ان کی پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو میں ویلیو کیا ہے. چونکہ پاپولر لیڈر تو بہرحال عمران خان ہی ہے نا. اگر آج الیکشن ہو جائیں تو زیادہ چانس یہی ہے کہ وہ شاید اگر میجورٹی میں نہیں تو بہرحال وہ سیٹیں جیت جائے گا. لیکن آپ نے کراچی کا بھی سوال ساتھ جوڑا تھا. ٹھیک ہے نا. اب کراچی میں عمران خان کی جماعت تیسرے نمبر پہ آئی ہے. کتنی پاپولر تھی پہلے. ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک پاپولر. اب وہ مانتے ہی نہیں ہیں جی. وہ مطلب عمران کا تو ایٹیچیوڈ ہی یہی رہا. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ دھاندلے بازی ہے، ہم اس الیکشن کو مانتے. اچھا وہ تو انہوں نے اسی پہ ہی رہنا ہے، اسی پہ اڑے رہنا ہے. اب الیکشن پاکستان میں ہونے کا جو ہے وہ اکتوبر میں ریکوائرمنٹ ہے. اب ان کے لیے کیا چوائس ہے پی ڈی ایم کے لیے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے؟ یا تو یہ وہاں سے بھاگ جائیں، چونکہ ظاہر ہے یہ اب مہنگائی تو کنٹرول نہیں ہوگی. اگر مجھ سے پوچھیں تو میں تو ان کو کہوں گا کہ یار کیا فرق پڑے گا آپ کو، آپ الیکشن ہار جاؤ گے نا، بھاگو آپ اس سے. چونکہ آرمی بھی آپ کو یوز کر کے پیسے لینا چاہتی ہے نا، جو آپ کو مل بھی نہیں رہے. نہیں پر ابھی تو ایک اور سچویشن کریٹ ہو گئی کہ پاکستان میں آج الیکشن کمیشن کو یہ فیصلہ کرنا پڑنا ہے کہ ہم الیکشن کروائیں یا ہم کس کو چیف منسٹر بنائیں. یہ الیکشن کمیشن کے اوپر آ گیا. ہاں وہ کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر لانا ہے وہ اچھا وہ تو چلے پنجاب کا، پنجاب سب سے بڑا پروونس ہے پاکستان کا. پنجاب میں اچھا یہی مسئلہ میری صلاح تو یقین کیجیے اس پی ڈی ایم کی سرکار سے یہی ہوگی. شہباز شریف کے ان لوگوں کی جو اپنی سٹیٹس ہیں، جو محل ہیں، جو انہوں نے مطلب یہ بزنس مین لوگ ہیں، وہ تو کہیں نہیں جانے نا. وہ اپنی زندگی تو گزار ہی لیں گے. چاہے زرداری صاحب کی تو سٹیٹس اندر سٹیٹس ٹھیک ہے. وہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ کہیں کہ جناب ٹھیک ہے جی الیکشن جدوں کروانے جی کروا لو. ہار جائیں گے نا زیادہ سے زیادہ. لے آؤ منڈے نو جہاں تہاڈا پیارا ہے نا عمران خان، ان اکنامک حالات میں بٹھا دو اس کو. بات انہوں تو اکانومی کا پتہ ہی مطلب اس نے اکانومی کا پہلے بھی برا حال کیا نا. تو جب یہ اس کی اتنی سپورٹ آرمی کے اندر آج بھی موجود ہے، اداروں کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، تو آنے دیں پھر اس کو. جب عوام بھی بڑا پیار کرتی ہے آنے دیں اس کو. چونکہ وہ بڑا ان پاپولر ہو گیا تھا جب وہ گیا تھا. اسی کی وجہ سے یہ جو دور شروع ہوا ہے وہ نہیں مانتا اکانومی کا، اس کی وجہ سے یہ فوڈ کا نہ ملنا، مہنگائی اس کے ٹائم پہ تو شروع ہوئی تھی. سارا اسی کے دور میں شروع ہوا. مجھے تو ڈاکٹر صاحب یہاں تک لگتا ہے، میں نے یہ بات آج نہیں، جب یہ جا رہا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا، میں نے ایک بہت پریسٹیجیس فورم پہ آن لائن کانفرنس میں کہا تھا کہ اس ان پاپولر لاڈلے کو دوبارہ سے پاپولر بنانے کے لیے اس کو چلتا کیا جا رہا ہے. چونکہ سارا ملبہ اس کے سر پہ نہ آئے. اسٹیبلشمنٹ کی اداروں کی کوشش ہے کہ اس کو ذرا پاپولر کرنے کے لیے اس کی چھٹی کریں، اس طرح سے ذرا چھٹی کریں، اسٹیج لگائیں تاکہ یہ پاپولر ہو جائے. نہیں پر اب تو آرمی کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ بھائی اس کو لا کے جی ہم پاکستان کو اور تباہ کریں گے. یہ تو ان کے جو عرب کنٹریز ہیں وہ اس کو سمجھا رہے ہیں آرمی کو. نہیں وہ کوئی نہیں. آرمی کی ٹاپ
کمان کو شاید اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ اس کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، لیکن جو آرمی کے اندر اس کی پسندیدگی ہے، اس کی وجہ سے جو اس کی پسندیدگی ابھی بھی ملک میں ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے، یہ جو نواز شریف وغیرہ بہت سمجھدار لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ جناب آ جاؤ جی، کر لو جو کرنا تسی، لو جی ایک اور گورنمنٹ لو، اس کو بٹھا دیں تخت پہ. یعنی وہ ہمارے یہاں ایک ایکسپریشن ہے، تابوت میں جو آخری کیل ہے نا، وہ ٹھکوا دیں اس سے. پر وہ دیکھیے الیکشن تو اب ہونے ہیں اکتوبر میں ہی، کیونکہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب جلدی ہو جائیں. اس کا مجھے تو یہ خطرہ اس لیے ہے کہ ظاہر ہے اب ان پہ پریشر ہے شہباز شریف اینڈ کمپنی پہ کہ بھئی IMF کی سخت شرطیں مانو. یہ مان نہیں رہے، چونکہ اگر یہ سخت شرطیں مانیں گے وہ تو غریب تو مر جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ ایک تو غریب مرے گا، دوسرا ان کی ان پاپولیرٹی بہت بڑھ جائے گی. رائٹ. میرا آنیسٹلی کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ پہلے بھی 4 سال رہے ہیں نا اپوزیشن میں، جیلوں میں ڈالا ہے نا عمران خان نے ان کو. ٹھیک ہے، مریم بھی جیل میں رہی، شہباز شریف بھی جیل میں رہا، میاں صاحب بڑے خوفناک حالات میں نواز شریف رہے، وہ پھر انٹرنیشنل سٹیک ہولڈر کے بیچ میں آنے کی وجہ سے باہر چلے گئے. اسی لیے تو پاکستان واپس نہیں جا رہے، کیونکہ وہاں پہ جب اسی طرح کی ڈبل گیم، بلکہ پاکستان میں ڈبل نہیں، ٹرپل ٹیٹرا قسم کی گیمز ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی ساری وہ شطرنج کی بازیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی ادھر بیٹھا کھیل رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھا اپنی کھیل رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر اپنی چل رہی ہے. جو ٹاپ ٹیکنوکریٹس ہیں اور اسٹیبلشمنٹ وہ آپس میں مل کے سوچ رہے ہیں، کھیلتے رہو. تو اگر یہی حالات ہیں تو ان کو چاہیے کہ الیکشن جو ہے نا 3 مہینے بعد کروا دیں. اور شاید یہ میں آپ کو ڈاکٹر صاحب بتا دوں، یہ کروا بھی دیں شاید، چونکہ اگر ان پاپولر ہی ہونا ہے. اگر کروانا ہوتا تو یہ 65 MPوں کو ڈسکوالیفائی نہ کرتے. وہ ایک شطرنج کی بازی ہے نا ڈاکٹر صاحب. پاکستان میں تو یہ ہو رہا ہے کہ شطرنج کی جو بازی جہاں پہ حاوی آ جائے، مطلب یہ والا ہی ایک چال چلی ہے کہ 35 کے استعفے منظور کر لو، جس پہ خان صاحب اب اکیلے ہی الیکشن لڑیں گے. ٹھیک ہے، وہ پہلے بھی 7 بار MP ہو گئے ہیں. اچھا، اب یہ والی اگر نہیں کامیاب ہوتی تو پھر ہو سکتا ہے وہ PDM کا جی ٹھیک ہے، پھر اسیدہ جانے کا جانا. ان کو آئیڈیلی یہی کرنا چاہیے. لو جی جنیاں گالیاں کرنی ہیں کر لو سانو، تو اسی جا رہے ہیں اے لاڈنے نو لے آؤ ذرا. ٹھیک ہے، تاکہ جو ان کا بھی چاہ نہیں اترا نا اس لاڑلے کی وجہ سے، اس لاڑلے کی وجہ 4 سال رہا ہے، 4.25 سال، وہ چاہ نہیں اترا ابھی تک. لاڑلے کا چاہ تو جو ہے، لاڑلے کو تو پتہ چل گیا کہ بھائی کراچی میں میرا جس کو مانتا تھوڑی سب سے فیوریٹ تھا. اچھا وہ ڈاکٹر صاحب میری انفارمیشن ہے، میرے کچھ دوست PTI میں بھی ہیں، میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے، میری انفارمیشن ہے، وہ کنفرم ہے. میں نے کہا یار یہ میرے ساتھ ڈرامہ کر رہے ہو یا یہ آپ کا اندر کا؟ نہ ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں ساڈنل فراڈ ہے. فراڈ. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، بات چیت ہوتی رہے گی، ویورز کے ہم کویشچنز بھی لیں گے. ابھی ہم تھوڑی سی بات چیت اور کریں گے. ویورز آپ کے کویشچن ہم ترنت لینا شروع کریں گے. ہم چاہیں گے کہ آپ کو بھی ہم اپنے ساتھ جوڑیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا اچھا سبجیکٹ لائے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے کچھ ایسے نام ہیں جن کے ملینز اینڈ ملینز فالوورز ہیں. ہم ان میں سے کئی تو بہت بڑھیا کام کر رہے ہیں، لیکن کیا ان کا کتنا ان کا ہے کرائٹیریا ہے، کیا کریڈینشل ہے؟ کئی تو صرف گالیاں نکال کے ہی ٹھیک ہے، اپنے آپ کو چلیں ان کا نام لیے بغیر ہم نام نہیں میں نے لیا. نہیں ویسے میں ہم جنرلائز کریں گے اس کو. تھوڑی سی بات چیت اس پر بھی کریں گے. چلیں اس پہ ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بات چیت کرنے سے پہلے میں 2 میسیجز دینا چاہوں گا. ایک تو لائٹو امیگریشن کا میسیج. لائٹو امیگریشن کے سمت سنگھ جی کا کہنا ہے کہ ہم آپ کی کینیڈین سٹیزن شپ اور کینیڈین PR کروا سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کینیڈا میں سیٹل ہونے کی ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ رجسٹرڈ اور لائسنسڈ جو کینیڈا امیگریشن سٹیزن شپ کا محکمہ ہے اس کے ساتھی ہیں. ان کا واٹس ایپ کا نمبر ہے +1 306 612 2233. آپ ان سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ٹیگ TV کا ریفرنس دیں گے تو کوئی آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دے دیں گے. آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں
اور آپ کینیڈا آنا چاہتے ہیں، چونکہ کینیڈین امیگریشن آج کل میرا خیال ہے دنیا کی سب سے آسان امیگریشن ہے، اس لیے کینیڈا کو اور ایزی ہو گئی، اور ایزی ہو رہی ہے اب اور تقریباً اس وقت 2.1 ملین تو جو ہیں ڈاکٹر صاحب وہ اپلیکیشنز پڑی ہوئی ہیں بیک لاگ اس میں، کے باوجود بھی انہوں نے کہا ہر ہفتے وہ نئے کینڈیڈیٹس مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ رابطہ کیجئے لائٹو امیگریشن سے. اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی ہمارا شو دیکھتے ہیں، یو ایس اے میں بھی، مڈل ایسٹ میں بھی، آسٹریلیا میں بھی، اور خاص طور پر جو کینیڈا میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بلانا چاہیں تو بلا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن کے ذریعے. اور پھر یہاں پر آنے کے بعد اور جو آلریڈی لوگ رہ رہے ہیں وہ ان کو قانونی جو لیگل ایڈوائس بہت ساری چیزوں میں چاہیے ہوتی ہیں، کہ یہاں تو کوئی چیز بھی لیگل طریقے سے اس کو دیکھے بغیر آگے نہیں چلتی. تو شیخا لا فرم سے آپ کانٹیکٹ کیجئے 905-956-6699. شیخا لا فرم 905-956-6699. تو یہ دونوں ایسے میسیجز ہیں، یہ دونوں ایسے کمپنیاں ہیں جو آپ کی ہر اعتبار سے مدد کر سکتے ہیں، اور آپ ان کی مدد لینے سے نہ ہچکچائیں. اس سے پہلے کہ ہم کویشچنز 2-4 منٹ میں لینا شروع کرتے ہیں، ہم نے چھیڑ دیا ہے وہ موضوع بھی. ڈاکٹر صاحب بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں بھی سوشل میڈیا پہ تھوڑا تھوڑا ایکٹیو رہتا ہوں، جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹویٹر پہ بہت ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کی فالوورز ہوتی ہیں، لاکھوں میں، کچھ کی تو ملینز میں ہوتی ہیں. لیکن میرے ایسے کچھ دوست ہیں جب وہ یوٹیوب پہ بات چیت کرتے ہیں تو کوئی خاص فالوورشپ نہیں ہوتی. اچھا ایک زمانہ تھا فیس بک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اب فیس بک بہت ہی پرسنل صحیح لوگوں کا ہو گیا ہے. فیس بک کا تو یوٹیوب ہے، ہاں لیکن فیس بک اب اتنا نہیں افیکٹو رہا جو پولیٹیکل بات چیت ہے، جو یہ ساری اس کو آگے لے کے جانے میں. لیکن ٹویٹر جب سے ایلان مسک آئے ہیں انہوں نے اس میں بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں ٹویٹر میں. لیکن بہرحال ٹویٹر کا ایک اپنا بہت بڑا انفلوئنس ہے، یوٹیوب کا اپنا بڑا انفلوئنس ہے. آپ نے ذکر کیا تھا پچھلے شو میں ہم دونوں نے کہ ایک ایسے بھارت کے پترکار تھے جو تھوڑی ایکسٹریم لیفٹ کی اپنی لائن لیتے ہیں. ایز اے پترکار مجھے ان کی کچھ جو سٹائل ہے وہ اچھے لگتے ہیں، ان کے خیالات سے میں ایگری نہیں کرتا. نہ کریں، ٹھیک ہے نا، آپ کا اپنا حق ہے، لیکن وہ بہرحال جانتے ہیں. لیکن وہ بھی ایک اب نا ہائپ ہو چکا، پولیٹیکل پارٹیز پیچھے آ جاتی ہیں، بڑے بڑے گروپس پیچھے آ جاتے ہیں، چاہے آپ لیفٹ کے ہوں، چاہے آپ رائٹ کے ہوں، چاہے آپ سینٹر لیفٹ کے ہوں، چاہے آپ سینٹر رائٹ کے ہوں. اب آئیڈیالوجی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس ہر آئیڈیالوجی کے باہر مل جاتے ہیں. ہمیں نہیں باہر مل رہے ویسے. نہیں میں حیران ہوں، دیکھیے بہت بڑے بڑے پترکار جب بہت مطلب ٹی وی چینلوں سے نکالے گئے، جی انہوں نے سب نے اپنے یوٹیوب پروگرام شروع کیے، بالکل، کسی کا بھی ملین نہیں ہوا، رائٹ کسی کا بھی. رائٹ. مطلب میں کیونکہ میں بیمار تھا 5-6 ہفتے، ابھی بھی میں آئی ایم ناٹ ویل، تو میرے پاس ٹائم اب بہت ہے، تو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ اب میں نے دیکھنے شروع کیے کہ بھائی کیا بات ہے. تو وہ جس کی آپ بات کر رہے ہو 4.3 ملین ان کے 2 دن ہفتے میں مہینے میں بن گئے اس طریقے سے. اور جو لوگ ہیں، پر میں نے کیا دیکھا طاہر صاحب معاف کرنا، آپ ایگری کریں نہ کریں، جو لوگ اگریسو ہیں، جن کی لینگویج اچھی نہیں ہے، ان کے فالوورز بہت زیادہ بن جاتے ہیں. اگریسو آپ کسی بھی پولیٹیکل اسپیکٹرم سے ہوں گے نا تو آپ کو برا بھلا بھی بہت کہیں گے لوگ، اور آپ کے پیچھے چلنے والے بھی بہت ہو جائیں گے. میں حیران ہوں جو لوگ صرف جا کے ڈھابوں پہ روٹی کھا کے دیتے ہیں. ان کے ایک لڑکی ہے بامبے کی، بڑی خوبصورت، وہ یہی لوگوں کو مل کے کھانے کے اوپر باتیں کرتی ہے. اس کے 1.7 ملین ہے فالوورز. جی کامنی یا ایسا کچھ نام ہے. لیکن واٹ آئی مین کہ لوگ وہ آج کل لوگ کھانا گھر بار اپنے بزنس چھوڑ کے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. کئیوں کو بولنا تک نہیں آتا. میں حیران ہوں، وہ آدمی سارے ہندوستان میں فرسٹ کلاس ٹریول کرتا جی، اور معاف کرنا مجھے بھی ہو گئے 48 سال. جی اس آدمی کو میرے حساب سے بولنا بھی نہیں آتا.
لیکن فالوورس اور فرسٹ کلاس جی اس کو پیسے مل رہے ہیں, پیسے کما رہا وہ. نہیں نہیں ٹھیک بات ہے, ٹھیک ہے. اور ہمیں کسی کے پیسے کمانے نہیں پہ کوئی نہیں اعتراض نہیں, نہیں. ہندوستان کی مطلب ہر جگہ پہ وہ گیا, گاڑیوں میں گھومتا ہے, فرسٹ کلاس میں بیٹھ کے جاتا ہے, اے سی فرسٹ کلاس میں بیٹھ کے جاتا ہے, اور اس کے باوجود دکھاتا ہے اے سی فرسٹ کلاس میں کیا کھانا مل رہا ہے. رائٹ. ہاں جی یہ دیکھیے اسٹیشن پہ یہ ہو رہا ہے. مطلب اس قسم کی جو چیزیں ہیں ہاں جی. میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, آپ کو اس سے پتہ چلتا ہے ہندوستان کے کچھ اسٹیشنوں کے بارے میں کچھ ہو, لیکن جب کوئی ایک آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھانے کی بات کی جاتی ہے تو تب آپ کا ہاتھ جو ہے وہ سبسکرائب کے اوپر نہیں جاتا, وہ Right. جانا چاہیے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, میں نے اب ریسنٹلی جی سینکڑوں ٹی وی دیکھے, سینکڑوں پروگرام جی دیکھے, جی انسپریشنل دیکھے ہیں. میں حیران ہوں انسپریشنل جو ٹاک کرتے ہیں جی 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 ان کے- موٹیویشنل ان- اسپیکر. ہاں جی موٹیویشنل, مطلب 20 to 24 ملین فالوورس او مائی گاڈ. ہاں جی ان کے. اسی طریقے سے وہ کس بات کی موٹیویشن کرتے ہیں سر؟ کچھ آپ یہی- دیکھ رہے ہیں نہیں میں نے کچھ آئیڈیا. میں کئی بار سوچتا ہوں کہ ان سے اچھا تو میں ہی کر دیتا اگر شروع آئی سے 20 سال پہلے, ہاں تو پتہ نہیں کیا ہوا ہوتا. اچھا ایک چھوڑیے, ایک ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, جی جی. وہ 10-15 منٹ کے پروگرام صرف سیکس کے اوپر کرتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ تو سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہوں گے. میں کہتا ہوں جی مطلب ایک تو خوبصورت ہے, ایک وہ سیکس کی ڈائریکٹ بات کرتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وہ ظاہر ہے مطلب ڈاکٹر صاحب اس میں تو خیر کوئی بری بات نہیں سیکس نہیں ایجوکیشن میں, نہیں, what I mean, ہمت چاہیے نا. اگر تو آپ اس میں سائنٹیفکلی اس میں آپ مطلب چونکہ یہ ایک فیلڈ ہے نا, جیسے ہارٹ کا ایک فیلڈ ہے, یہ اگر آپ اس میں بات کریں سب کچھ ٹھیک ہے, اور آپ کی جو بھی فالوورشپ بنے, جو بھی ویورشپ بنے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن کنٹینٹ آپ کی اور میرے اختیار میں ڈاکٹر صاحب پھر بھی رہتا ہے. اگر میں بہت ٹریول ولاگ بہت دیکھتا ہوں. اس کے علاوہ میں جو نیوز چینلز ہر طرح کے, چاہے الجزیرہ ہو, فرانس 24 ہو, میں تو ٹریول پاکستان کے 3 آدمی ہیں ان کے بھی دیکھتا ہوں. ہاں وہ مطلب وہ اصل میں بھی ان میں کوئی نہ کوئی دیکھ لیتا ہوں, لیکن وہ ایک ہی بات نہ سارے کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہی بات, یہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو وہ پھر نہ میں 20 لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتا ایک ہی بات کے ساتھ. نہیں ایک دو دیکھے بس پتہ لگ گیا. ہاں میں تو پورے بھی نہیں دیکھے جاتے کیا بیچ رہے ہیں. ہاں وہ پورے بھی نہیں دیکھے جاتے. میں تھوڑا سا دیکھا, وہ 5 اگر وہ 20 منٹ کا ہے تو پہلے ہی 3-4 منٹ میں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اب یہ کہانی کدھر کو جا رہی ہے. اچھا بہرحال یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اس پہ بھی ہم بات چیت کرتے رہیں گے اور سوالات لینا شروع کرتے ہیں. بات چیت کرتے رہیں گے کم سے کم. جی جی ٹیگ ٹی وی کے حوالے سے امیش سوری اینیمش جی کا آ گیا. ہاں جی آسک ٹیگ ٹی ہیش ٹیگ جی وچ پروبیبلٹی از ہائر Arabs forcing India Pakistan to start dialogue among themselves or India pulling Arabs out of Pakistan sphere completely. اچھا کویشچن ہے یہ ڈاکٹر صاحب. میری اوپینین میں عرب انڈیا کو تو خیر فورس نہیں کر رہے, چونکہ ظاہر ہے مطلب انڈیا کو انڈیا پیسے تو مانگنے نہیں نہ جاتا. یہ تو سیدھی سی بات ہی ہوتی ہے, تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. اب یہ ہے کہ دوسرا جو کویشچن کا ہے, بلکہ پہلے کویشچن میں ایک پارٹ یہ ہے کہ وہ تو خیر نہیں کر رہے, پاکستان کو تو اپیرنٹلی وہ چلیے اگر فورس نہیں کر رہے تو سجیسٹ ضرور کر رہے ہیں, اور پاکستان کو بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے, لیکن پاکستان اپنے انٹرنل ایشوز میں ایکسٹرنل ایشوز میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ اگر کچھ کرنا بھی چاہے تو کر نہیں سکتا کوئی خاص, چونکہ کرج نہیں ہے. دوسری طرف انڈیا کے حوالے سے یہ ہے کہ انڈیا کیا عربوں کو پاکستان سے پل اوے کر رہا ہے, اس طرح کی بات پوچھی نا آپ نے. انڈیا ایسا نہیں کرتا, انڈیا صرف اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے. جب آپ اپنے کام سے کام رکھیں گے, انڈیا کا کام کیا بھائی, ہم بھی انویسٹمنٹ کریں گے, آپ بھی انویسٹمنٹ ہمارے یہاں کرو, ہم آپ کے تیل کے اچھے بائر ہیں, کبھی آپ کے لیے برا نہیں سوچا, ٹھیک ہے, ہماری مین فورس بھی آپ کے یہاں کام کرتی ہے, تیل بھی ہم آپ سے لیتے ہیں, ہمارے بزنس مین آپ کے یہاں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, آپ کے بزنس مین بھی ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو ایسا ریلیشن شپ ہے, یہ تو ہر کوئی چاہے گا نا. انڈیا اور عرب کنٹریز کا ریلیشن شپ بیسڈ آن بزنس ڈائریکٹلی, ویئر ایز پاکستان اور عرب کنٹری کا ریلیشن شپ ہے بیگنگ.
That's all. ओके, वो बेग कर रहे हैं, उनके पास बॉल हाथ में पकड़ा हुआ पाकिस्तान हमेशा के, और वो पैसे मांगते रहते हैं। कोई कंट्री, कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो, Right. शाहूकार कब तक देगा? Right. Right. जब तक अगर उसके पैसे उसको पता वापस मिलने ही नहीं, Right. ए टाइम विल कम एंड दे विल से नो, Right. दैट्स द एंड ऑफ इट। That's अब आप अपने आप को खुद संभालो। हाँ। सो मेरा अपना ये ख्याल है कि वो जो प्रेशर है ना पैसे का, दैट कैन ब्रिंग सम काइंड ऑफ अकल टू पाकिस्तान फौज एंड पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस। hope so. Let's see. जी कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। अब प्रेम जी का है कि चाइना पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड है और वो पाक को फूड और पैसा दोनों दे सकते हैं, पर देते नहीं। नहीं This is देते strange. हाँ, नहीं वो स्ट्रेंज नहीं है। बड़ी सीधी सी बात ये है कि ये अरब देशों के साथ भी तो बड़े अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के रहे हैं, और अभी भी बुरे तो खैर नहीं हैं, लेकिन अब वो उन्होंने कह दिया कि भाई हम कब तक आपकी करेंगे, मदद करेंगे। नहीं, उन देखिए अमेरिका ने 60 साल, ओह 60 क्यों 70 साल, बिल्कुल ऐसा हाँ जी, पैसा देकर अल्टीमेटली बंद कर दिया। राइट राइट। ऐसे ही वो होगा। हाँ ऐसे ही। और इसी तरह चाइना भी, चाइना तो देखिए ना तो अमेरिका की तरह एड देता है, अमेरिका ने तो बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर एड दी फ्री। अच्छा चाइना तो एड वेड नहीं देता, वो तो अपने साथ वाले घर वाले को नहीं देता। ठीक है, उनका एक अब स्टाइल है, मैं उसको गलत या सही नहीं कह रहा, वो बल्कि ये सही स्टाइल है। डॉक्टर साहब फॉर व्हाट, क्यों? ठीक है ना। अच्छा फिर जो मतलब उन्होंने ये सी पैक का किया सिलसिला, ठीक है, वो चाइना का जो पैसा लगा था बहुत ज़्यादा पैसा उसमें से वापस चीन को ही जा चुका है, क्योंकि चीनी फर्मों के पास ही ठेके वेके थे, उन्हीं के आदमी का आगे वहाँ काम करते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट काफ़ी पाकिस्तान के सर पे बिठा दिया हुआ। ठीक है, अब वो मतलब वो चलेगा तो चाइना तो उस जो पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है उसकी वापसी का सोच रहा है। आप कह रहे हैं वो उनको और क्यों नहीं देता? दोस्ती मुल्कों के बीच में ना नहीं इस तरह की होती भैया। नहीं, चाइना जो है मैं समझता हूँ, डॉक्टर साहब देखिए आप और मैं तो जो भी हमारी कैपेसिटी है एक दूसरे का साथ निभाएंगे ना। राइट। देश इस तरह नहीं निभाया कर। चाइना शाहूकार है। देखिए जो शाहूकार का असली वर्ड है जी वो है चाइना। राइट। चाइना के लिए कोई दोस्त नहीं है। हाँ, चाइना है शाहूकार। उसके लिए मैं एक और लफ्ज कहूँ, नो दौलतिया है। हाँ। ठीक है ना, कि नवा पैसा आया है। वो पैसा देता है इंटरेस्ट के ऊपर। राइट। जी, इंटरेस्ट नहीं मिला तो वो कहता है इसके बदले मुझे कुछ दो। ऐसा ही। और आने वाले टाइम पर आप देखोगे कि पाकिस्तान की काफ़ी ज़मीन पर वो 99 ईयर्स की लीज कर लेंगे। वो डॉक्टर साहब की तो उन्होंने पीछे जो उनके एग्रीमेंट्स हैं वो शायद की भी हुई है, लेकिन वो चाइना भी भाग गया। उन्होंने देखा कि यार ग्वादर में तो हमारे ऊपर हमले ही होते रहते हैं। कराची जैसे बड़े शहर में हमले होते रहते हैं। बलूचिस्तान में भी उस जमीन नहीं, ग्वादर वही बलूचिस्तान। अब वो उस जमीन का क्या फायदा कि आपने ज़मीन डंडे सोटे से अपने नाम तो लिखवा ली, लेकिन आप उस ज़मीन पे बैठ ही नहीं सकते क्योंकि इन दी मीन वाइल उनको बहुत बढ़िया पोर्ट श्रीलंका में मिल गई है। हाँ, देखिए एक जो इंडियन ओशन में उनको बैठना था वो उन्होंने वहाँ ले ली। राइट। वहाँ पर कोई झगड़ा भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो अपने मालिक है वहाँ पर बैठे हुए। ठीक है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के वो दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान के बिजनेस शाहूकार। दोस्त देशों का डॉक्टर साहब कोई भी नहीं होता फ्रैंकली। हाँ, ठीक है, देशों के इंटरेस्ट होते हैं आपस में हर एक के। जी। लाइटो इमिग्रेशन का हम एक बार फिर आपको मैसेज देते हैं। लाइटो इमिग्रेशन के सुमित सिंह जी से आप रब्ता कीजिए। आपको कनाडा की सिटीजनशिप, इमिग्रेशन, स्टूडेंट वीज़ा और हर तरह की सेटलमेंट के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। आप उनको +1 306 612 2233 पे रब्ता करेंगे तो वो और टैग टीवी को कोट करेंगे तो वो आपको कुछ डिस्काउंट भी दे देंगे। और कनाडा की इमिग्रेशन आजकल बड़ी ओपन है, खुली हुई है। अगर आप आने में इंटरेस्टेड हो, हमारा तो ये देश है, हमें तो बहुत प्यारा है। अरे भाई साहब, सिंपल 4 करोड़ से आपको यहाँ पे 6 महीने में वीज़ा मिल जाता, बिजनेस वीज़ा, बिजनेस सिंपल। राइट। जस्ट इन 6 months। स्टूडेंट वीज़ा तो डॉक्टर साहब वो तो बहुत ईजी हो चुका हाँ ईजी है, लेकिन वो चलो उसमें तो अभी डिले हो रही है। डिले आजकल हाँ जी, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा इज़ आल्सो इजी। लेकिन बिजनेस वीज़ा तो बिल्कुल वो बिजनेस वीज़ा की कोई लाइन नहीं लगी हुई। ऐसा ही। तो मतलब ऐसे कई तरीके हैं जिस तरीके से आप यहाँ पर आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ साथ जब आप आते हैं, बिजनेस करते हैं,
کوئی پراپرٹی لیتے ہیں تو لیگل بہت سارے ایشوز ہیں. تو شیخا لا فرم سے آپ پھر رابطہ کیجیے. اور جو آلریڈی یہاں رہ رہے ہیں, گھر کی کلوزنگ ہو, فیملی میٹرز ہوں, کوئی بھی ایشو ہو, لا سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہو, شیخا لا فرم سے رابطہ کیجیے. 905-956-6699. شیخا لا فرم 905-956-6699. کویشچنز اور لیتے جی. اس سے پہلے میں جیسے ہم نے بات شروع کی جی. تھی کہ ہندوستان میں ڈفرینٹ چینل جو ہیں لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں. اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہزاروں میں ہے, ایسا ہی ہزاروں میں. اچھا, ان کی فالوئنگ بھی بہت ہے. ارے بھائی, ہم نے یہ جو آپ کو ایک بہت اچھا جی طاہر اسلم گورا CEO صاحب ہیں ٹیگ ٹی وی کے, اتنے بڑھیا پروگرام آپ کو دیتے ہیں. کم سے کم آپ ان کو تو 1 ملین تک پہنچاؤ. یہ پچھلے سال سے میں شور ڈال رہا ہوں, ان کو تو سبسکرائب کرو, ان کی تو گھنٹی بجاؤ. کون بجائے گا؟ آپ نے بجانی ہے, میں نے تھوڑا بجانی ہے. ہم نے تو یہاں پر بیٹھ کے جس طریقے سے پروگرام آپ کا کرنا ہم کر دیتے ہیں, لیکن کم سے کم آپ کو تو چاہیے کہ آپ اپنے متروں کو, اپنے دوستوں کو کہیں کہ اس کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کے ممبر بنائیں. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ کو, ہاتھ جوڑ کے بھی ریکویسٹ ہے, ویسے بھی دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ڈو اٹ. اور اس سے ممبرشپ بنانے کا جو آسان طریقہ ہے, جو آپ تو آلریڈی شاید ممبر ہوں گے جو ہمارا یا تبھی میں ان کو کہتا ہوں آپ آگے. ہمارا جو وہی شوز ہیں آپ ان کو فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, جہاں کہیں بھی آپ سوشل میڈیا پہ ہیں, آپ اس کو لگائیے, لنک لگائیے, اور اس سے پھر یہ بات آگے پھیلتی ہے. ہم بہرحال بہت شکر گزار ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمارا پیغام آگے جاتا ہے, لیکن یہ پیغام ہمارا نہیں ہے, ایکچولی آپ کا ہی پیغام ہے. پروگرام آپ کا ہے جی, پروگرام بھی آپ کا, پیغام بھی آپ کا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم میسیجز یا کویشچنز اور لیتے ہیں جو آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس. جی, عمر مغل صاحب کا ہے, اینی پلانز آف ٹیگ ٹی وی ٹیم ٹو وزٹ انڈیا اور چائنا. انڈیا کا تو ہم وزٹ کرتے رہتے ہیں, چائنا کا وزٹ نہیں کرتے. وہاں پہ ہم چائنا کی بھی بہت ساری باتیں اچھی ہیں. انہوں نے اپنے لوگوں کو پاورٹی سے اٹھایا, تمام تر ایشوز کے باوجود اپنا اچھا انفراسٹرکچر بنایا. ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم ان باتوں کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ایسا نہیں. لیکن جو چائنا کا جو نظام ہے وہ بھی میں اس کو بھی, اگر میں آپ کو اپنے دل کی بات کہوں, چائنا کو جو اپنا ان کا نظام ہے وہ ان کے اپنے دیش کے کانٹیکس میں شاید ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, چونکہ اگر یہ چائنا کا یہ نظام نہ ہو جس کو ویسٹ میں برا کہا جاتا ہے, نہ تو وہ ہوتا پھر تو شاید چائنا یہاں تک پہنچا ہی نہ ہوتا. یہ 15 ٹریلین پہ پہنچ ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے تھا نا جی. یہ وہاں کی کمیونسٹ پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ ہے وچ آئی ڈس لائک, بٹ جو کام انہوں نے کیا ہے وہ اسی زبردستی سے ہو سکتے تھے, ورنہ نہیں ہو سکتے. ڈیموکریسی میں رکاوٹیں ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب. اگر یہ ڈیموکریسی آپ ذرا سعودی عرب میں, UAE میں, قطر میں لگا دیں, ان ملکوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا. میں معافی چاہتا ہوں, میں بڑا ڈیموکریسی کا حامی ہوں, لیکن ڈیموکریسی اب پاکستان میں ڈیموکریسی کے نام پہ جو ڈرامے ہو رہے ہیں خوفناک ہو رہے ہیں بہت. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. مطلب ڈاکٹر صاحب دیکھیے, بھارت میں ڈیموکریسی اپنے تمام ایشوز کے باوجود ورکنگ ہے اور فنکشنل ہے, بہت بڑھیا اس کے رزلٹس ہیں. اچھا, بھارت میں کمیونزم آتا تو برباد ہو جانا تھا, چونکہ ہر ایک کا ایک اپنا کلچر ہے نا, تبھی تو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی, تبھی تو آج کمیونسٹ مطلب وہاں پارٹی پہ جو ہے, بہت ساری اسٹیٹس میں آیا تھا ایک زمانے میں. نہیں بہت تھا جی. 1957 میں پہلی بار نبوذری پاد نے گورنمنٹ بنائی تھی باقاعدہ ڈیموکریٹک طریقے سے الیکٹڈ کیرلا میں. ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یعنی بھارت کے کلچر کے ساتھ ڈیموکریسی یہ جو ہے کمیونزم نہیں بیٹھ سکا, یا نہیں بیٹھا. اچھا, وہاں پہ ڈیموکریسی شاید نہیں بیٹھ سکتی تھی, لیکن اب وہ دھیرے دھیرے اگر وہ تھوڑی سی یہ مہربانی کرتے ہیں نا کہ لوگوں پہ ذرا جکڑ بندی کم کر دیں, تو ہم ان کے شکر گزار ہوں گے. چائنا کمیونسٹ پارٹی نے, جیوتی بسو نے ویسٹ بنگال میں 35 سال راج کیا, 35 سال رائٹ لگاتار, اور کس بری طریقے سے وہ ہاری پارٹی. اس لیے کہ 35 سال میں لوگوں نے جب اس کا آنا بانا دیکھا, اس کا جوڑ کیا, تو ان کو محسوس ہوا کہ 35 سال میں تو ہم اور غریب ہو گئے ہیں. ایسا ہی ہے جی. تو وہ جب سامنے آتا ہے نا, تو تب کہیں نہ کہیں لیکن ڈاکٹر صاحب ڈیموکریسی ہم یہ سمجھتے ہیں صرف ووٹ ڈالنے کا نام ہے, جیسے پاکستان جیسے ملکوں میں ہوتا ہے.
انجینئرڈ الیکشن، ڈرامے بازیاں، ووٹ ڈالنے. اب یہ جو ویسٹرن ورلڈ میں جیسے ہمارے کینیڈا میں ہوتا ہے الیکشن، ٹھیک ہے اس میں بھی اب تھوڑی تھوڑی انجینئرنگ الیکشن ہوتی ہے، امریکہ میں بھی ہوتی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ عوام اتنی اویئرڈ ہے کہ ان کے ایٹیچیوڈز میں ڈیموکریسی ہے. چونکہ ڈیموکریسی صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں ہے، آپ کے ایٹیچیوڈ میں بھی ڈیموکریسی ہو. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اب دیکھیے کمیونزم نے بیڑا غرق کیا یہ سوویت یونین. پہلے فرینکلی پہلے کمیونزم نے وہ ایک جو آئرن کرٹن تھا وہ تو بنا دیا. میں ڈاکٹر صاحب وہاں پہ بھی تجربہ میں نے آبزرویشن کی کہ یہ جب سینٹرل ایشیا میں گئے نا سوویت، تو سینٹرل ایشیا ان پڑھ لوگ تھے، انفراسٹرکچر برا تھا، انہوں نے وہاں پہ تو بڑا اچھے کام کر دیے، لیکن جب پیسہ وہاں لگا دیا. ٹھیک ہے، لیکن جب یہ پولینڈ، ایسٹونیا، چیکوسلواکیا، ہنگری، ان ملکوں یہ بہت ڈیولپ کنٹریز تھے. وہاں کی اتنی شدید نفرت ہے. میں آج کل خاص طور پر کچھ ناول پڑھ رہا ہوں، میں اس پہ لکھنا چاہ رہا ہوں جو ایسٹرن یورپین رائٹرز نے لکھے. یعنی اگر آپ ملان کنڈیرا چیک کے جو رائٹر ہیں چیک ریپبلک کے پرانے، وہ تو بابا رائٹر ہیں، 90+ ایج ہے وہ، اور آج کے نئے لکھنے والے، دے ہیٹ کمیونزم، دے ہیٹ رشیا، چونکہ انہوں نے وہاں کے نظام تو برباد کر دیے، ایسٹرن یورپ کے بیڑا غرق کر دیا. لیکن چونکہ وہ جو ایسٹرن یورپ تھا وہ کلچرلی ڈیموکریٹک لوگ تھے. اچھا یہ جو تھے سینٹرل ایشین، یہ کلچرلی ڈکٹیٹوریل لوگ تھے. ان کو آج بھی وہاں ڈکٹیٹرشپ کیا. اچھا ان کو ڈکٹیٹرشپ نہیں، یعنی سوویت ڈکٹیٹرشپ نے فردر ان کو انفراسٹرکچر دے دیا، پڑھائی دے دی، چونکہ اس کے علاوہ یہ ٹھیک ہونے والے نہیں تھے. انفارچونیٹلی یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. چلیے باتیں تو ڈاکٹر صاحب یہ لمبی ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے. کویشچن لیتے ہیں. Will Pakistan be divided? If so, what about the nuclear arsenal? Will it get under US control? دیکھیے میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کا جو ہم یہ سوچتے ہیں، خاص کر کے جو ہماری یہ سوچ ہے ہمارے بھائیوں کی جو پروگرام دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے 4 ٹکڑے ہو جائیں گے. دیکھیے ٹکڑے تو کسی وقت کسی بھی کنٹری کے ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے ٹائم کے اوپر پاکستان کے جو ہے وہ ٹکڑے ہوں گے. پاکستان ایسے ہی رہے گا. نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ باقاعدہ اس وقت آرمی کے ہاتھ میں ہے، اور آرمی یہ محسوس کرتی ہے کہ ہم نے ایشورنس دے دی ہوئی ہیں ویسٹرن کنٹریز کو کہ دے آر ویری سیف. یا انٹرنیشنل اٹامک کمیشن جو ہے ان کو لیکن ڈاکٹر صاحب یو نیور نو. دیکھیے اس لیے اگر یوگوسلاویا جیسا کنٹری 5 کنٹریوں میں بدل سکتا ہے تو پاکستان بھی کل کو ہو سکتا ہے، لیکن چانسز جو ہیں وہ مجھے ابھی نظر نہیں آ رہے. نہیں، میں ٹوٹنے ووٹنے کی بات پہ مجھے ٹوٹ جائے مجھے اس سے بھی پرابلم نہیں ہے، نہ ٹوٹے مجھے اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ عوام کا مسئلہ، ٹھیک ہے، اور پھر واقعی یہ جو نیوکلیئر آرسنل جو ہے. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ اس پہ ہوپ فلی ورلڈ کا کافی اس پہ کنٹرول ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہم نے امریکہ کا حشر بھی دیکھا ہے نا کنٹرول کا، اس کے بعد یو نیور نو اباؤٹ دیٹ ٹو. جی راہل صاحب کا ہے، واٹس یور اوپینین آن مودی پوٹنگ ٹیکنوکریٹس ایز منسٹر؟ موسٹ آف آر منسٹرز آر ناؤ CA, engineer, PhD or farmers, IAS. Only few are elected. Is it undermining democracy? راہل صاحب میں بہت زیادہ اس پہ نہیں جانتا کہ کتنی پرسنٹیج میں ٹیکنوکریٹس ہیں. ڈاکٹر صاحب تو بولیں گے. صرف میں تو 2-3 لوگوں کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جے شنکر جی از دا بیسٹ فارن منسٹر، اجیت دوال جی از دا بیسٹ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر. اب اس میں پولیٹیسائزیشن کیا ہے، ڈیموکریسی کیا ہے، وہ تو ڈاکٹر صاحب نہیں. بیسیکلی دیکھیے جو آپ بات کرتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کی ہمیشہ ہی فارن منسٹر کی، وہ ساری عمر فورن میں افیئرز میں انہوں نے کام کیا. جی چائنا میں ایمبیسڈر رہے، بہت ہی امریکہ میں ایمبیسڈر رہے، تو ان کی جو کمپیٹنسی ہے وہ اس لیول کی ہے. جہاں تک ڈول صاحب ہے وہ کیبنٹ منسٹر نہیں ہے، وہ ان کا رینک ہے، وہ ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کو. ٹیکنوکریٹس بہت ایک اور شاید ایک اور ٹیکنوکریٹ ہے ساری منسٹری میں آؤٹ آف نیئر اباؤٹ 80 منسٹرز. تو میں یہ سمجھتا ہوں اتنے ٹیکنوکریٹس نہیں ہیں. ہاں پڑھے لکھے جیسے پیوش صاحب ہیں جی، وہ CA ہیں، اس طریقے سے اور جو لوگ ہیں
وہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن کافی ایسے منسٹرز بھی ہیں جو کہ صرف اور صرف میٹرک بھی ہیں، لیکن پولیٹکس میں ایجوکیشن کئی بار اتنی نہیں کاؤنٹ ہوتی. مجھے پتا کامراج جو ہے وہ چیف منسٹر رہے مدراس کے، جی ون آف دا موسٹ سکسیزفل چیف منسٹرز ان انڈیا، لیکن وہ بالکل اسکول میں بھی نہیں گئے تھے. لیکن اسٹریٹ سمارٹ تھے، سمجھدار تھے. ہاں جی. تو اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کا ایکسپیرئنس لائف کا اور پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور سالو کرنا یہ منسٹر کا کام ہے. کمپیٹنسی چاہیے. جی اویناش جی، ہاؤ ڈڈ دا ویسٹرن میڈیا ٹک بلاول بھٹوز بچر آف گجرات ریمارک آن پی ایم مودی؟ میں تو یہی کہوں گا کہ کسی نے سیریس نہیں لیا، کسی نے اس پہ بات چیت نہیں کی. ہاں البتہ ویسٹرن میڈیا ویسے مودی جی کے خلاف لگا رہا تھا. ابھی بی بی سی نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے، لیکن اس کے اوپر دیکھیے سناک صاحب نے کتنا زبردست کرٹیسائز کیا. وہ جو پاکستان کا ایم پی ہے، پاکستان اوریجن کا ایم پی تو وہ انگلینڈ کا ہے، پاکستان اوریجن کا جس نے یہ ساری ڈاکیومنٹری کے پیچھے رول پلے کیا، ہاں جی، اس کو انہوں نے بہت برے طریقے سے ڈانٹا. تو جب اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں تو خود ہی کنٹری والے جو ہیں وہ اس کا رول پلے کر دیتے ہیں. چونکہ مودی جی کے حوالے سے یہ ایک ریالٹی ہے کہ وہ ورلڈ میں اس وقت بہت ریسپیکٹفل لیڈر کے طور پر دیکھے جاتے ہیں امنگ پولیٹیشنز. صدر بائیڈن ہو، آپ کا آسٹریلیا کا لیڈرشپ ہو، جاپان کی لیڈرشپ ہو، ایون چین کی لیڈرشپ ہو، تو یہ سب کے سب پرائم منسٹر مودی کو بہت ریسپیکٹفلی لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کچھ چوک ہو گیا؟ نہیں کوئی. تو جی اگلا کویشچن لیتے ہیں. ہمانشو تیاگی جی کا ہے کہ ڈسکرائب رشیا یوکرین وار. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ میں شاید آنے والے دنوں میں کامران بخاری صاحب کے ساتھ ایک بات چیت کرنا چاہتا ہوں، بڑی ان ڈیپتھ، کہ یہ جو جنگ الٹیمیٹلی کیوں شروع ہوئی. یہ کہہ دینا کہ جی روس نے سمپلی ایگریشن کر دیا، وہ ایگریشن تو ضرور ہے، میں تو سمپلی ایگریشن نہیں کہوں گا. آفٹر آل روس کو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس کا جواب ہمیں چاہیے، اس کا انالیسز ہمیں چاہیے. اور پھر اس کے بعد یوکرین کا جو معاملہ ہے، یوکرین کی تباہی بڑی افسوسناک ہے. کیا ویسٹ یوکرین کے پیچھے صرف ڈیموکریسی کے لیے کھڑا تھا؟ جو ابھی میں اور ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ ڈیموکریسی بھی ایک عجیب قسم کا، خاص طور پر امریکن ایک ہے کہ بھئی ڈیموکریسی، یہ ڈیموکریسی مطلب کہاں پہ چلے گی، کہاں پہ نہیں چلے گی، یہ ان دیشوں کے معاملات ہیں، آپ اس پہ امپوز نہیں کر سکتے. یہ ویسٹ ڈیموکریسی چلانے کے لیے عراق چلا گیا، سیریا جانا چاہتا تھا، لیکن یہاں مڈل ایسٹ میں تو گلف اسٹیٹس میں تو نہیں کچھ کر سکا کیونکہ وہاں چل ہی نہیں سکتے. میرا تو ایسا ماننا ہے کہ یہ لڑائی ہو ہی نہیں سکتی تھی اگر سمپل بات تھی. جی رشیا نے کہا کہ آپ یہ مان جاؤ کہ ہم ناٹو میں نہیں شامل ہوں گے اور ہم یہاں پر بلاسٹک مسائلز نہیں لگائیں گے. یہ کیا سمپل بات تھی. آج کے زمانے میں وائی یوکرین نیڈس ٹو بی اے ممبر آف دا نیٹو؟ دیر از نو نیڈ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ویسٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے جی تباہی کروانے کا. آپ تو وہ نہیں لڑ رہے. اب آپ دیکھیے، اب وہ ان کو ٹینک بھی دینے شروع کر دیے. انگلینڈ نے ٹینک بھیج دیے، جرمنی بھی ٹینک بھیج رہا ہے جی کل کو. تو یہ لڑائی بڑھ سکتی ہے اس طریقے سے، کیونکہ کل کو برٹش ٹینک جو ہوں گے اس میں برٹش آدمی مر سکتے ہیں، وہ لڑائی بڑھ سکتی ہے. لیکن یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ سمپل فولشنس ہے آن دی پارٹ آف پریزیڈنٹ آف یوکرین اینڈ پلس دا ویسٹرن ورلڈ. ویسٹرن ورلڈ کو چاہیے تھا یہ کون سی اتنی بڑی شرطیں ہیں آج کے زمانے میں؟ بالکل ٹھیک بات ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آج کے زمانے میں اینٹی بلاسٹک مسائل، ایک آپ نے بٹن دبانا، آپ تو امریکہ سے ساری دنیا میں بھیج سکتے ہو جی. پھر انہوں نے یورپ میں لگا رکھے ہیں، جرمنی میں لگا رکھے ہیں، اور جگہ پہ لگا رکھے ہیں. تو کیا ضرورت تھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی
جو ہے یہ بہت زیادہ, لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں جو ایک اور مسئلہ تھا, ہزاروں آدمی جو مارے گئے ہیں یہ بالکل نہیں مرنے چاہیے تھا. انفراسٹرکچر ختم ہو گیا, 2/3 آف یوکرین از فنشڈ وچ شوڈ ناٹ ہیو ہیپن. رائٹ, ٹھیک بات ہے. لیکن خطرہ ڈاکٹر صاحب ویسٹرن ورلڈ کو تو چلیے چھوڑیے, یوکرین کو یہ تھا کہ روس نے پہلے جس طرح کریمیا کو کیا تھا الگ, وہ اور کچھ حصے لینے تھے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ پھر بھی اگر یہ دونوں آپس میں بیٹھتے, روسی لیڈرشپ اور یوکرینین لیڈرشپ, تو معاملہ بہت آگے نہیں جانا تھا. لیکن آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اس میں ویسٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے, بہت بڑا ہاتھ ہے اور بہت اسٹوپڈیٹی ہے. جی کچھ کویشچنز اگر اور ہیں تو ہم ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیں گے, ایک آدھ کو اور. جی انیوش کا پھر آ گیا, واٹ از یور ویو آن BBC ڈاکومنٹری آن شری نریندر مودی, از اٹ بیکاز ٹو ڈاؤن گریڈ دا امیج آف مودی جی بیکاز 2024 الیکشن. جی ابھی ہم نے اس پہ بات کی ہے, پھر میں ایک ہی جملہ کروں گا, یہ تو یدھ جو ہے نا نیریٹو کا, یہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس یدھ سے مودی جی کی جو اس وقت کی پوزیشن ہے ان کو کوئی ایفیکٹ ہوگا. دیکھیے 2024 الیکشن تو مودی کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا, کیونکہ ایک بات جب بار بار آتی ہے, اپوزیشن جو والے جو اکٹھے ہیں وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتے. ہندوستان کی اپوزیشن جو ہے وہ نہیں اکٹھی ہو سکتی کسی بھی حالت میں. جو ریجنل پارٹیز ہیں وہ اپنے علاقوں میں بہت اسٹرانگ ہیں, وہ کبھی بھی نہیں الاؤ کر سکتی کسی ایک پارٹی کو آگے آنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2024 کا الیکشن تو مطلب آلریڈی ڈکلیئرڈ ہے کہ اٹ ول گو ان مودیز فیور. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ کتنی سیٹیں انہوں نے. دیکھی ہے ہندوستان میں ایک ہی پرائم منسٹر ہے جو 3 بار ڈیموکریٹک وے سے الیکشن جیتا, وہ تھا جواہر لال نہرو. اس کے بعد اب مودی صاحب ہوں گے. مودی صاحب 2 سال کے بعد 75 کے ہو جائیں گے. ایک ان کی اپنی کنڈیشن ہے, RSS والوں نے بھی کہا ہوا ہے کہ 75 کے بعد پولیٹیشین ریٹائر ہو جائے. جی سنیاس میں چلے جائے, اور ہو بھی سکتا ہے کہ وہ ریٹائر ہو جائے اور ان کی جگہ پہ RSS کوئی اور لیڈر لے کے آگے آ جائے. کیونکہ ہندوستان میں اس وقت جو BJP گورنمنٹ ہے وہ RSS کی مرضی کے بغیر کوئی پرائم منسٹر وہاں پر نہیں بن سکتا. جہاں تک مودی صاحب کی چاہے BBC ہو چاہے وہ ABC ہو, مودی کو 2024 میں کوئی نہیں ہرا سکتا, یہ میرا ماننا ہے. جی بہت آخری کویشچن لیتے ہیں رشاب جی کا. ڈاکٹر شاردا سر میرے سے بھی پوچھا, UK نے انڈیا کے ساتھ ڈیزل پیٹرول کی ڈیل سائن کر لی ہے, آپ کا کیا کہنا؟ جی ڈاکٹر صاحب. مجھے اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں پتا. ہاں بدقسمتی سے مجھے بھی نہیں پتا. ہاں مجھے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا یہ ڈیزل کی کون سی ڈیل ہوئی ہے, کون سے ڈیزل کی بات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ڈیزل کاروں کی بات کر رہے ہو, کیونکہ ڈیزل تو UK کے پاس بھی نہیں ہے. رائٹ. ڈیزل تو دیکھیے ڈیزل تو اور بھارت کے پاس بھی نہیں ہے, بھارت بھی تو ریفائن کرے گا. وہی کہا نا, ڈیزل تو UK پاس بھی نہیں ہے. سو اس لیے مجھے اگلی بار ہم سے ایسا سوال کیجیے گا جس کو ہمیں پتا ہو. نہیں, اگلی بار اس کے بارے میں پتا کر کے آپ کو بتائیں گے. ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمیں ہر چیز کا نہیں پتا. ٹھیک, تو ہم تو بڑے کھرے لوگ ہیں, سیدھی بات کرتے ہیں. تو بہت بہت دھنیواد آپ سب کا, آپ سب نے شرکت کی آج کے شو میں ہمارے ساتھ, اور شو ہمارا دیکھا. آپ ہمارے جو ٹیگ TV کے شوز ہیں ان کو اپنے فیس بک, ٹویٹر اور اپنے جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں اس میں لنک لگایا کیجیے, تاکہ ہمیں بھی کچھ فالوورز مل سکے مزید. جو ملے ہوئے ہیں ہم ان سب کے شکر گزار ہیں. مہربانی کریے, آپ کو بار بار ہم ریکویسٹ کرتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی ڈونیشنز نہ کے برابر ہیں, آپ ڈونیٹ بھی کرنا شروع کریں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم کوئی یہاں پر بیٹھے شاہوکار نہیں بن رہے. بہت محنت سے یہ پروگرام چلتا ہے اور کتنی مشکلاتوں سے چلتا ہے یہ آپ نہیں سمجھ سکتے. پر پھر بھی پے پال پہ, پیٹرون پہ جا کے یا ان کے جو ان کا پیج ہے وہاں پر جا کے آپ کو رائٹ ہینڈ پہ ملے گا, بٹن دبا کے آپ پے کر سکتے ہیں کسی بھی کریڈٹ کارڈ سے. اور کوشش کریے میکسیمم ممبر بنانے کی. اٹ از ویری امپورٹنٹ فار اینی پروگرام ٹو سروائیو. سو پلیز ڈو اٹ. تھینک یو. ملیں گے اگلے شکروار آپ کو دوبارہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.